الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی معززین سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا خالصتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم جتنے مسلمان ہیں، ہم تمام پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کو مانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ بتاؤ تو صحیح نہیں یار۔ ہم تمام پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کو مانتے ہیں، ان کے اوپر اترنے والی تمام کتابوں کو، صحیفوں کو، تختیوں کو مانتے ہیں، لیکن کلمہ ہم نے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہم نے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری مانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ آپ بولیں گے اس لیے کہ آپ حضرات صبح 10 بجے سے لے کے ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں۔ کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر کو کیا مانا ہے؟ آخری نبی، آخری مانا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر کو آخری مانے وہ کون؟ مسلمان، اونچی آواز سے بھائی۔ مسلمان، جو کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر کو آخری مانے وہ کون؟ مسلمان، مسلمان۔ اور جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن محبوب پیغمبر کو آخری نہ مانے وہ کون؟ کافر، کون؟ کافر، وہ مرزئی۔ وہ کون؟ وہ مرزئی، وہ قادیانی۔ کافر ہے یہودی، کافر ہے عیسائی، کافر ہے ہندو، کافر ہے سکھ۔ قادیانی کافر نہیں ہے، قادیانی مرتد ہے۔ کون ہے؟ مرتد ہے۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، وہ کلمہ پڑھ کے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہودی کبھی نہیں کہے گا کہ میں یہودی مسلمان، عیسائی کبھی نہیں کہے گا میں عیسائی مسلمان، ہندو کبھی نہیں کہے گا میں ہندو مسلمان، سکھ کبھی نہیں کہے گا میں سکھ مسلمان۔ سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا مرتد اور دھوکے باز دجال اور قادیانی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے جی میں احمدی مسلمان۔ کیا کہتا ہے؟ میں احمدی مسلمان۔ مسلمان کو اگر بتایا جائے کہ یہ مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے، مسلمان کبھی قادیانی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ مرزئی اور قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں۔ لیکن جب قادیانی کہتا ہے جی میں احمدی مسلمان ہوں، ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ دوست جو سن 74 کے بعد کی پیدائش ہیں، جو قادیانیوں میں رہتے ہیں، قادیانی ان کو دھوکہ دے کے کہتے ہیں جی کافر تو وہ ہوتا ہے جو کلمہ نہ پڑھے۔ قادیانیوں کا دھوکہ سمجھو بھائی۔ قادیانی یہ نہیں کہتا کہ میں قادیانی ہوں جی میں مرزئی ہوں، وہ کہتا ہے جی میں احمدی مسلمان ہوں۔ بھائی کیسے؟ وہ کہتا ہے جی جس طرح دیوبندی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، جس طرح بریلوی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، جس طرح اہل حدیث کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، میں بھی احمدی ہوں، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ بھائی وہ مسلمان جو اس کی بات کلمہ پڑھ کے سن لیتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ چکر میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مبلغ آیا تھا، ہماری مسجد میں بیان کر کے گیا ہے، وہ کہتا ہے قادیانی کافر ہے، قادیانی مرتد ہے۔ یہ تو حرام خور کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ پڑھ لے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان کے ذہن میں قادیانی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اس سوال کو کلیئر کرنا چاہیے بھائی، مسلمان کو بتانا چاہیے بھائی کلمہ پڑھنے کے ساتھ محبوب پیغمبر کو آخری ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے محبوب پیغمبر کو آخری نہیں مانتا، آخری بات، اگر وہ یہاں سے دھوکہ دے کے فراڈ کر کے پاکستان سے چلتا ہے، اس نے احرام باندھا ہے، وہ چکر چلا کے حج کرنے چلا جاتا ہے یا عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، اس نے احرام باندھا، وہ مکہ میں اترا، جدہ میں اترا، اور وہ وہاں جا کے اس نے طواف کرنا شروع کیا۔ طواف کرتے کرتے ابھی وہ طواف کر رہا تھا،
7واں چکر مکمل ہوا، میں مثال دے رہا ہوں، ہجری اسود کا بوسہ لے رہا تھا، اس کو موت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ اچھی بولو یار۔ ایک بزرگ تقریر کر رہے سی، کسی نے پوچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتا ہے تمہارے والا جوش مارتا ہے، ہمارے والا نعرہ لگاتا ہے۔ ایسی نہیں ہونی چاہیے، بات سمجھیں۔ اگر وہ چلا گیا، وہاں اس کو موت آ گئی ہجری اسود کے سامنے، اس کو آب زمزم کے ساتھ غسل دیا گیا، اس کی احرام کی چادروں میں کفن دے دیا گیا، خانہ کعبے کے امام نے اس کا جنازہ پڑھایا، بجائے جنت البقیع جنت المعلیٰ کے خانہ کعبہ کا جو حرم ہے اس میں دفن کر دیا گیا، یہ شخص سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اگر یہ کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر کو آخری مانتا ہوتا، اس سے بڑا خوش قسمت ہے کوئی نہیں تھا۔ یہ بدبخت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ سے مرزا قادیانی کو لیتا تھا، اس کی یہ تمام چیزیں رہ جائیں گی۔ اس لیے ان کو بتاؤ مسلمانوں کو، یہ کلمہ سے محمد رسول اللہ سے سرکار دو عالم کو نہیں لیتے، یہ مرزا قادیانی ملعون کو لیتے، بتاؤ گے نا بھائی؟ ان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، ہر ساتھی کو ختم نبوت کا مبلغ بن کے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں کام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔